جب کوئی انسان قبر پہ جاتا ہے تو مردہ قبر پہ آنے والے سے دو باتیں کہتا ہے۔ میں حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو اس وقت جب لوگ قبر کے اندر مردے کو دفن کرتے ہیں، جب تدفین کرتے ہیں، اور جیسے ہی اس کو مٹی دینے کے بعد تھوڑی سی دور الگ ہٹتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مردہ ان واپس ہونے والے کے جوتیوں کی آواز کو بھی اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ اس کے علاوہ عام طور سے پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والے عزیز و اقارب میں سے باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا تو بچے جا رہے ہیں قبر پہ کہ چلو بھائی ابا کے قبر پہ، ماں کے قبر پہ فاتحہ پڑھ دیں جا کے۔ تو وہ بعض مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ، بھائی یا عزیز و اقارب کی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں، ان کو دماغ میں خیال میں لانے لگتے ہیں، تصورات میں ان کو سوچنے لگتے ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی انسان اس مردے کو، مرحوم کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ سلام کو سنتا بھی ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر وہ انسان کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ مرحوم اس کی باتوں کو بھی سماعت کرتا ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرحوم نیک ہوتا ہے نا، نیک بندہ کوئی تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اگر اس کی قبر پہ جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کو پہچان رہا ہوتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا شخص یہ ہے کون۔ وہ پہچان جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا جو انسان جو بھی رشتہ اس کا دنیا میں تھا، تو وہ اس کو پہچان جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا فلاں شخص ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم مرحومین کی قبر پہ جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب تو ہم عام طور سے کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ مردہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو نیک روح ہوتی ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ہمارے گھر والے عزیز و اقارب، اگر وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ کہنا یہ چاہتا ہے وہ مردہ کہ کسی طرح سے ہمارے گھر والوں کو یہ خبر دے دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہمارا میسیج ہمارے گھر والوں تک یہ پہنچ جائے کہ تم بھی اچھے عمل کرو، اچھے کام کرو۔ تو نیک بندہ تو یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن جو گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ صرف اپنا ایک طرح سے مرحومین، جو گناہگار مرحومین ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے گھر والوں کو ہماری حالت بتا دی جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ ہم کتنے برے حالات میں ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں۔ اب وہ کیا کر سکتے ہیں بھئی؟ زندہ لوگ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یہی سب کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں ہمارے عزیز و اقارب ہمارے لیے کچھ صدقہ کر دیں، ہماری طرف سے کچھ صدقہ جاریہ کر دیں، دعائے مغفرت کر دیں یا ایصال ثواب کر دیں، قرآن پڑھ کے بخش دیں، تاکہ ہمارے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب میں ہمیں تخفیف کر دی جائے۔ چونکہ بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو جب کوئی انسان صدقہ جاریہ اس کی طرف سے کرتا ہے، اس کے لیے کچھ بخشتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو اس کو تحفہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور وہ مرحوم اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایسی خوشی اسے زندگی میں کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو مرحومین کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے، غریبوں پہ خرچ کرنا چاہیے، ان کی طرف سے مرحومین کے نام سے ہم کر سکتے ہیں، یا ان کی طرف سے کچھ نہیں تو کم سے کم قرآن کریم پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں تاکہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو پہنچائے۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے۔ الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔